بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور بادل کے ٹکڑے کی طرح اس کے اوپر لٹکا رہتا ہے، پھر جب زنا سے الگ ہوتا ہے تو دوبارہ ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قدریہ یعنی منکرین تقدیر اس امت محمدیہ کے مجوس ہیں، اگر وہ بیمار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک مت ہو۔ ارفجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میری امت میں کئی بار شر و فساد ہوں گے، تو متحد مسلمانوں کے شرازوں کو منتشر کرنے والے کی گردن تلوار سے اڑا دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے رات کو بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا، پھر میں نے لوگوں کو دیکھا وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اسے لے رہے تھے، کسی نے زیادہ لیا کسی نے کم، اور میں نے دیکھا کہ ایک رسی آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، پھر میں نے آپ کو دیکھا اللہ کے رسول کہ آپ نے اسے پکڑا اور اس سے اوپر چلے گئے، پھر ایک اور شخص نے اسے پکڑا اور وہ بھی اوپر چلا گیا، پھر ایک اور شخص نے اسے پکڑا اور وہ بھی اوپر چلا گیا، پھر اسے ایک اور شخص نے پکڑا تو وہ ٹوٹ گئی، پھر اسے جوڑا گیا تو وہ بھی اوپر چلا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، مجھے اس کی تعبیر بیان کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر بیان کرو۔ وہ بولے، بادل کے ٹکڑے سے مراد اسلام ہے، اور ٹپکنے والے گھی اور شہد سے قرآن کی حلاوت یعنی شیرینی اور نرمی مراد ہے۔ کم اور زیادہ لینے والوں سے مراد قرآن کو کم یا زیادہ حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ آسمان سے زمین تک پہنچی ہوئی رسی سے مراد حق ہے جس پر آپ ہیں، آپ اس سے پکڑے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو اٹھا لے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اور شخص اس سے پکڑے گا تو وہ بھی اٹھ جائے گا، پھر ایک اور شخص پکڑے گا تو وہ بھی اٹھ جائے گا، پھر اسے ایک اور شخص پکڑے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، تو اسے جوڑا جائے گا، پھر وہ بھی اٹھ جائے گا۔ اللہ کے رسول، آپ مجھے بتائیے کہ میں نے صحیح کہا یا غلط؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ صحیح کہا اور کچھ غلط کہا۔ اللہ کے رسول، میں آپ کو قسم دلاتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں نے کیا غلطی کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم نہ دلاؤ۔ ہانی بربری مولا عثمان کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، اور قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہ اس منزل پر نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہاں اس نے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے سخت ہیں۔ اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درخت میں لٹکی رہے گی، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اپنے اصلی بدن میں لوٹ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن ابی الجدع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے ایک شخص کی شفاعت کے نتیجے میں بنو تمیم سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کے علاوہ یعنی وہ شخص آپ کے علاوہ کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے علاوہ۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی الجدع رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ بات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے آپ ہی سے سنی ہے۔
محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے اور حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔